سب کو آقا کریم نے خط لکھا اور خط میں پیغام اسلام دیا، لوگوں کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا کہ لوگوں کل مسلمان ہو جاؤ، لوگوں پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، سب کو سمجھایا گیا۔ لیکن پیارے مسلمانوں، الحمدللہ یہ بھی بات رہی کہ جو لوگ برسوں تک اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ حضور نے 63 سالہ زندگی میں کر کے دکھا دی۔ آج روئے زمین پہ ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے، کسی ملک میں حضور نے دورہ نہیں فرمایا، ہندوستان حضور نہیں آئے، لیکن آج ہندوستان میں کروڑ مسلمان ہیں۔ کسی ملک میں حضور نہیں گئے، لیکن وہاں اسلام پہنچ گیا۔ لوگوں پوچھو تو صحیح اسلام سے کہ بتا ذرا تو وہاں کیسے پہنچا؟ ہندوستان میں حضور نہیں آئے لیکن اسلام کیسے آیا؟ پاکستان میں حضور نہیں آئے لیکن اسلام کیسے آیا؟ چائنا حضور نہیں گئے لیکن اسلام کیسے پہنچا؟ تو پیارے مسلمانوں، مذہب اسلام کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ میں حضور کی جان ہوں، اور حضور اگر کسی کو اپنی مسکراہٹ سے دیکھ بھی دے تو کوئی ایک تو نہیں بلکہ پورا قافلہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ یہی تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور سے محبت کرنا یہی اصلی دین ہے، یہی اصلی مقصد ہے، اور اسی کو اگر آپ دامن تھام کے اگر زندگی چلاتے رہیں گے تو ہمیں نہ کل کسی نے گرایا تھا، نہ آج کوئی گرائے گا، اور رحیم تک ہمیں کوئی ختم بھی نہیں کر سکتا ہے۔ بس 1 منٹ کی بات اور سن لیں، آخری بات بتاؤں، اس وقت میں روئے زمین کے اکثر ممالک میں، ایران، افغانستان، کربلا، شام، عراق، سیریا، جتنے بھی ملک ہیں، ان سارے ملکوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرنے والے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانے والے لوگ موجود ہیں۔ غالباً کل کی ایک رپورٹ دیکھی تھی کہ غالباً 45 لاکھ لوگ تو وہ ہیں جو کربلا شریف میں پہنچ چکے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، اب 45 لاکھ کے اس جمع غفیر سے ایمانداری کے ساتھ یہ بات پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اتنے زمین کے چکر لگائے ہو، جب وہاں تک پہنچے تو تم کہیں اور بھی گھومنے گئے ہوگے، سیر فت کے اس موقع میں، تمہاری موقع میں ذرا بتاؤ تو صحیح سکون کس جگہ میں ملا ہے؟ تو پیارے مسلمانوں، ساری روئے زمین کے انسان ایک ہی زبان بولیں گے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ ساری روئے زمین کی انسانیت جب اپنا سکون ڈھونڈتے تھک جائے، جب لوگ سکون ڈھونڈتے تھک جائے۔ اچھا آپ لوگ جانتے ہوں گے، جو لوگ سعودی عرب رہتے ہیں، وہاں ایک بینک چلتا ہے جس کا راجح کے نام سے، اس کے جو مالک ہیں ان کا نام بھی الراجح ہے۔ وہ ایک بار ان کی اچانک میں طبیعت خراب ہوئی، وہ ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے۔ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے بعد انہیں لگ بھگ غالباً 3 یا 4 گھنٹے وینٹیلیٹر پر رکھا گیا، آکسیجن دیا گیا۔ آکسیجن دینے کے بعد 3-4 گھنٹے کا ان کا بل 28,000 ریال کا بنایا گیا۔ اتنا وہ ایک ہے اور رونے لگے، اور آنکھ سے جب آنسو جاری ہوئے تو ہاسپٹل کا پورا ڈپارٹمنٹ الراجح صاحب کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت بات سمجھ میں یہ نہیں آ رہی، آپ اتنے امیر آدمی ہو کے آپ کے پاس 6,000 بیگھے کا لونگ کا باغ ہے، آپ کے پاس ہزاروں بیگھے کے اس کے کھجور کے باغ ہے، لیکن حضرت اتنے سے بل کی وجہ سے آپ پریشان کیوں ہوئے؟ انہوں نے بڑا تاریخی بڑا پیارا جواب دیا تھا۔ یاد رکھو، انہوں نے جواب دیا تھا کہ مجھے بل دینے سے کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر بات بل کی ہے تو میں تمہارے جیسے ہاسپٹل 3 یا 4 ایک وقت میں بنا سکتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا پھر حضرت رونے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا رونے کی وجہ یہ ہے کہ تم نے صرف 3 یا 4 گھنٹے مجھے سانس دیا، تم اس سے قیمت ادا کی ہے، لیکن میرے رب نے پوری زندگی دی ہے، لیکن میرے رب نے کبھی مجھ سے پیسہ نہیں مانگا، میرے رب نے کبھی مجھ سے حساب نہیں مانگا، میرے رب نے مجھے سانس دیا، کبھی نہیں کہا کہ بتا راجی تجھے سانس دی قیمت کیا ہے۔ پیارے مسلمانوں، بس اس کے بل کو انہوں نے 6,000 کھجور کا باغ صرف مخلوق خدا کے لیے گفٹ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جس رب نے مجھے اتنی بڑی زندگی بالکل فری فنڈ میں پال دی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مخلوق کے ذریعے بھی میرے اس باغ کے ذریعے مخلوق کی پرورش فرماتا رہے۔ لوگوں یاد رکھو کہ حضور کے دین سے محبت اصل محبت ہے، اور حضور کے دین سے ملنا ہی اصل ملنا ہے، حضور کے دین سے قدم ملا کے چلنا ہی اصلی زندگی ہے، ورنہ لوگ تو کہاں سے کہاں چلتے ہیں۔ لگنا یہ بھی ہے، کسی نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب جنگ کی تو جنگ کے موقع پر اگر حسین چاہتے تو اپنے سر کو بچا لیتے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا، ابھی پچھلے وقت میں ہم لوگوں نے ایک اعتراض سنا تھا، ایران کی سرزمین سے ایک اعتراض کیا گیا، ان لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے کہ یزید تو صرف اور صرف
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खून का प्यासा था। आपने अपने पूरे खानदान मरवा दिया, आपने अपने पूरे खानदान को क्यों मरवा दिया? मैं तारीखी जवाब देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। तारीखी जवाब ये सुने कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए अगर कोई ये कहे कि इमाम हुसैन ने अपना सर सबसे बाद में क्यों दिया, और अगर वो चाहते तो अपना सर